السلام علی رسول الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فسطائی حکومت کہ جس کے وہ قوتیں ہیں کہ جنہوں نے آج پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ غریب تقریباً قریب المرگ ہے، مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا ہے۔ 35 روپے روزانہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت جب بڑھے گی تو 32 ہماری عمومی زندگی کی باتیں ہیں جس کے اوپر براہ راست اس کا اثر پڑے گا۔ ایک طرف تو ملک کے معاشی حالت کا اور مہنگائی کا یہ عالم ہے، اور اس فسطائی حکومت کے ہتھ کنڈے یہ ہیں کہ انہوں نے وہاں سے ساری رات جگایا فواد چودھری کو اور اس کو گاڑی میں سوار کیا اور کہا کہ گھر جانا ہے لاہور تاکہ اس کے گھر کی تلاشی لی جائے، حالانکہ کوئی چیز تلاشی لینے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ہم فورنزک لیب لے کر جانا چاہتے ہیں، یعنی کسی انسان کی بلکہ سائنسدانوں کی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک شخص نے اپنے اوپر FIR درج ہونے والی تقریر جو ہے اس کو منوان تسلیم کر لیا ہے، تو پھر آپ نے کیا ریکور کرنا ہے؟ اس کے دماغ کے اندر سچ ہے وہ ریکور کرنا ہے، اس کے دل کے اندر توانائی اور قوت ہے وہ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب کچھ بتا چکا ہے، اس کے باوجود اس کو لے کے پھر رہے ہیں، محض اس لیے کہ کل دوبارہ جب عدالت میں پیش ہوں گے تو کہیں گے جی کہ وہ لیب بند تھی، سڑک نہیں کھلی تھی، اس لیے ہم دوبارہ ریمانڈ لینا چاہتے ہیں، سوائے اس کے کہ انسانی حقوق کی پامالی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی جو چارٹر ہے اس میں جو حوالاتی ہوتا ہے یا قیدی ہوتا ہے اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کو بھی آرام کرنے کا وقت دیا جاتا ہے، سونے کا وقت دیا جاتا ہے، کھانے اور پینا دینا جو گرفتار کرتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ سارا کسٹوڈیل ٹارچر ہے۔ امریکی جو ہیومن رائٹس کی یعنی کمیٹی ہے وہ اس کو براہ راست دیکھ رہی ہے، یورپین یونین اسے براہ راست دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک وائبرنٹ پولیٹیکل ورک، ایک وائبرنٹ پولیٹیشین کہ جو اپنی بات کہتا ہے اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک روا رکھ رہے ہیں اور یہ سارا قابل مذمت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آخری اطلاع کے مطابق سیال موڑ سے انہیں واپس لے گئے ہیں۔ یہ ہے آپ کی، یہ ہے امپورٹڈ حکومت، یہ ظالمانہ نظام اور ان کے پشت پناہ۔ میں پشت پناہ پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تو بہت ہی کمزور بودے بزدل لوگ ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے اپنے آقاؤں سے، پھر کہتے ہیں کہ اس کو منشی کیوں کہا، جب میں نے پہلے دن کہا تھا منشی تو کیا چپڑاسی کی بھی ہماری نظر میں عزت ہے، یہ اس سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ چنانچہ میں آج یہاں پر میڈیا سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ پہلی کال کے اوپر آ جاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم قوم کے سامنے حقیقی صورتحال لے آتے ہیں۔ یہ آخری اس وقت کی تازہ ترین بات میں نے آپ کو بتا دی ہے اور شدید ترین الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ جو ایک عام حوالاتی کو اس طرح ذلیل و خوار کر کے اس کے بدن کو یعنی تکلیف پہنچا کر اس کے ذہن کے اوپر ایسا دباؤ ڈال کر اس سے نہ جانے کیا اگلوانا چاہتے ہیں، ہم اس ساری بات کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جس سے میں نے آغاز کیا تھا، اس 22 کروڑ لوگوں کو جو حالات درپیش ہیں وہ نان شبینہ کو ترس گئے ہیں۔ آج آٹے کی قیمت، آج یہ قیمتیں بتانے کے لیے چیمہ صاحب آ گئے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ مہنگائی کے اوپر بات کریں گے آپ کے سامنے، جو سب سے زیادہ ہمارے جیسے لوئر مڈل کلاس اور عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بن چکا ہے۔ جتنے دن یہ امپورٹڈ حکومت قائم رہتی ہے اتنے ہی دن یہ اپنے آقا امریکہ اور ان کے جو امریکہ کے جو ہتھ کنڈے ہیں بذریعہ IMF ان کے تابع محض ہیں اور یہ اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر
वाहिद एटमी कुव्वत है जिसको ये घुटनों के ऊपर लेके आए हैं। हम इनके ऊपर लानत भेजते हैं ऐसे लोगों के ऊपर।